السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 159 سے، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر لیا اپنے دین کو، یعنی جنہوں نے تفرقہ بازی کی، سیدھے رستے سے نکل گئے، دین میں خود ساختہ تعویلیں کی، موشگافیاں کی، خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے اصل رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے اختیار کر لیے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو گئے یا بن گئے گروہ، لستا، نہیں ہو تم، منہم، ان میں سے، اور تم سے مراد خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فی شیئن، کسی چیز میں، یعنی آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو بتائے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ کیا؟ بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے کرتوتوں کے بارے میں، ان کی اس تفرقہ بازی کے بارے میں ان کو اللہ تعالی قیامت کے دن آگاہ کر دے گا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا، اگر جماعت بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا، تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ یعنی اصل دین کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پہ چلنے والے اور جزوی یا فروعی معاملات کو ہوا دینے والے اور ان بنیادوں پر الگ ہونے والے اس لائق نہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے یا ان کا ساتھ دیا جائے یا ان کے ساتھ چلا جائے۔ تو ان الذین فرقوا دینہم، دین سے یعنی اصل دین سے، اور اصل دین کیا ہے؟ جیسے یہ پیچھے گزر چکا ہے، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اہمیت دینے کی بجائے جو غیر ضروری چیزیں ہیں یا خواہشات کی پیروی یا نفس کی پیروی، اس پر چلنے والے دراصل اصل رستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران 105 میں بھی کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھی، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً انسان اصل دین کا راستہ کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا غرض ہوتی؟ یعنی دین کا راستہ تو سیدھا راستہ ہے، کھلی شاہراہ ہے، سمجھ میں آنے والی باتیں، تو ان کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف کیوں لڑکتا ہے، کیوں ڈھلکتا ہے، یا کیوں مائل ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی، کیا وجہ ہوتی؟ خواہشات کی پیروی، اور کیا وجہ ہوتی؟ جب عوام الناس یا لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میجورٹی جو کچھ کر رہی ہوتی ہے، ان طریقوں کو اختیار کرنا زیادہ آسان لگتا ہے، آباء و اجداد کی پیروی۔ لیکن یہاں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ ہیں من بعد ما جاءہم البینات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں۔ تکبر اور ہٹ درمی بھی ہوتی ہے، اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، دین کی پابندیوں پہ چلنا ان کو مشکل لگتا ہے، کسی کو بھی بلائنڈلی فالو کرنا، وہ صحیح جا رہا ہے یا غلط، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت میں جو اختلافات ہوئے ان کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، یعنی آپ نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر کیا لازم ہے، پھر کیا کرو؟ میرے راستے پہ چلو، میری سنت کو فالو کرو،
اور خلفائے راشدین کی سنت کو. اور اس دور کو آپ نے کیا قرار دیا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اصل میں جتنے بھی فرقے بنتے ہیں اور جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں اس کے پیچھے حب دنیا، حب مال، حب جاہ، حب نفس، حب خواہشات ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات کو یا اپنے نام کو یا اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ پھر اس کی بڑائی کے لیے دین کی کوئی بھی قدر اور دین کی کوئی بھی چیز قربان کرنی پڑے تو قربان کر دیتا ہے، کوئی بھی چیز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں، بھیڑوں کا ریوڑ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ گلہ. بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. مال کی محبت اور جاہ کی محبت. جاہ کیا ہوتی ہے؟ عہدے اور ذاتی بڑائی کی محبت، جسے حکومت، اقتدار، اختیار. نہیں، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح. کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھول جائے، لیکن لوگ عموماً جو واضح باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور آسانیوں کی خاطر ان رستوں پہ چل پڑتے ہیں جو ان کو اصل رستے سے دور لے جانے والے ہوتے ہیں. تو یہاں جو بات میں کر رہی تھی حب جاہ کی، تو جاہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پاور یا بڑائی. تو یہ چیزیں عام طور پر ملت کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرتی ہیں، اس سے لوگ پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. اگر ہم سب کوئی بھی کام کرتے وقت ایک سوچ رکھیں، اور وہ سوچ کیا ہو کہ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میری آخرت اور دین کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ، اور ہر وہ کام چھوڑنا ہے جس سے میری آخرت کا نقصان ہے اور دین کو فائدہ نہیں یا دین کا نقصان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تفرقہ بازی ہوگی بھی نہیں. کیونکہ آخرت کا جو یقین ہے، اللہ سے ملاقات کی جو امید ہے، وہ انسان کو پھر فوکس کر دیتی، وہ ادھر ادھر نہیں جانے دیتی. اس کا سارا دھیان ایک ہی بات پہ لگ جاتا ہے کہ کون سی چیز میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، کوئی بھی جب ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. اور دوسری کہ دین کا فائدہ یا دین کی ترقی کس چیز میں، ذاتی زندگی میں کیا سوچ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سٹیپ جو میں اٹھا رہی ہوں اس کا میری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں مجھے کیا ملے گا اس کا. ہمیں اپنی سوچ کو اس کے تابع کرنا ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنا ہو، بڑے سے بڑا. دیکھیں نا، جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات کئی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. آپ کو لازماً کوئی قربانی بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات کسی چیز میں کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. مثلاً آپ اگر سوچ رہے ہیں اچھا میں 2 نفل پڑھ لوں، چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے پاس وقت ہے، کوئی اور خاص کام بھی نہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، بہتر ہے میں 2 رکعت ہی پڑھ لوں. اچھا، اب ان 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا اور تھوڑا وقت لگانا پڑے گا، جسم کو اٹھانا بٹھانا پڑے گا. تو اب آپ کیا ہیں؟ ڈاواں ڈول ہیں. اچھا پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ یہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے. اچھا مثلاً آپ کو کہیں گاڑی لے کے پہنچنا ہے، تو آپ سوچتے ہیں اچھا میں جاؤں گی تو پھر پیٹرول لگے گا، جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ کروں یا نہ کروں. اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کی آخرت میں درجے بلند ہو سکتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ میرا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، تو آپ اس بڑے درجے کو نہیں پا سکتے. کیونکہ جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ پائیں گے نہیں. تو اس وقت انسان سوچتا ہے کوئی بات نہیں، میں کہیں اور سے بچت کر لوں گی، لیکن یہ جو نیکی کا موقع ہے اسے مجھے اختیار کرنا ہے کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہے. انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. تو ذاتی زندگی میں جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگے تو ہمیشہ سوچیں آخرت میں کیا ہوگا، اس کا مجھے وہاں کیا نفع ملے گا. لیکن عموماً شیطان ہمیں کیا سجاتا ہے؟ فوری فائدہ. ابھی کیا فائدہ ہوگا مجھے، ابھی کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا. اور اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات کام جو اچھا خاصا نیکی کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنی ہو یا کسی کی خدمت ہو یا کچھ بھی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی سستی کے مارے، کبھی کسی وجہ سے بھی، کبھی انا کے مسئلے میں. مثلاً یہ کہ اگر 2 لوگوں میں کوئی رنجش ہوگی تو اچھا میں سلام میں پہل کیوں کروں، حالانکہ جو پہل کر گیا وہ ساری نیکیاں لے گیا. لیکن انسان کیا سوچ کے نہیں کرتا، میں کوئی اتنی گئی گزری ہوں، میری کوئی پہلی نہیں، میں نہیں آغاز کروں گی. اب یہ اپنی ذات کی محبت بیچ میں آ رہی.
حالانکہ ذات کی محبت کا تقاضا کیا تھا کہ آپ اپنی آخرت کے لیے ذات کے لیے کچھ بنا لیتے، اور وہ کبھی انا قربان کرنی پڑتی، کبھی مال کرنا پڑتا، کبھی جسمانی محنت کرنی پڑتی، کبھی کچھ۔ دوسری چیز جو اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں، ایک ہوتا نا آپ کی اپنی ذات، اکیلی ذات کا، آپ اپنے اندر ہی سوال جواب اپنے لیے کرتے رہتے ہیں، یہ کروں نہ کروں، یہاں جاؤں یا نہ جاؤں، یہ لکھوں یا نہ، یہ پڑھوں یا نہ، وغیرہ وغیرہ 100 چیزیں آپ سوچتے ہیں جو صرف آپ کی اپنی ذات تک ہوتی ہیں۔ دوسری وہ ہوتی ہیں جس میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، مثلاً آپ کے گھر والے، یا اگر آپ مثلاً کسی بھی ادارے میں ہیں تو وہاں جو بھی اور سارے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ انوالو ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر فیصلہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے دین کو کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہے۔ اب مثلاً الہدا میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں، پیچھے سب لوگ کام کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، میں نے ان کو ایک ہی نصیحت کی تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں میرا انتظار نہیں کریں کہ میں آپ کو کچھ کہوں تو آپ کریں۔ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو مل کے بیٹھیں اور ایک بات سوچیں، اور وہ بات کیا ہو، اس کام کے کرنے سے دین کی کیا ترقی ہوگی، اور اگر ترقی ہے تو مت دیکھیں کہ کون کیا کہتا ہے، آپ لوگ ڈیسیژن لے لیں اور کریں۔ اجتماعی فیصلے ہیں نا، جس میں پورے ادارہ انوالو ہوتا ہے، کہ ہمیشہ ایک معیار رکھنا، صرف اور صرف ایک، اگر فائدہ ہے تو کر جائیں، اور اگر دین کا فائدہ نہیں ہے، کسی انڈیویجول کی ذات کا فائدہ ہے، تو پھر وہ بات نہیں، وہ پھر نقصان دہ ہے، پھر ادارہ نیچے جائے گا، اوپر نہیں جا سکتا۔ کیونکہ جو کام اللہ کے لیے شروع کیا گیا ہو، جب تک اس کا معیار درست نہیں ہوگا تو وہ کام ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا اتنی جلدی یہ سب کیسے پھیل گیا، کیسے ہو گیا۔ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت ہے، کچھ بھی کرنا ہو اسی معیار پہ پرکھو۔ کہیں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کسی کو کچھ سکھانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، تو ذات کے فائدے کو مت دیکھو، اگر اس وقت ذاتی قربانی بھی کرنی پڑے تو کر جاؤ، اپنے آرام کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ دین کے لیے اس کا فائدہ کیا نکلے گا۔ تو اس وقت بعض اوقات انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات مرضی کے خلاف بھی بات ہوتی ہے، بعض اوقات بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن جب ایک گول ہے نا سب کا، اور وہ دین کو اوپر لانا، نہ کہ کسی کی بھی ذات کو، تو پھر فیصلوں میں مشکل بھی نہیں ہوتی اور قربانی کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے اور معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح اختلاف اور تفرقے بازی اور پارٹی بازی اور باہم نفرتیں اور عداوتوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، جو لایا ایک نیکی، جو ایک نیکی لے کے آیا، یعنی ایک چھوٹی سی بھی نیکی کا کام کیا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، گویا اس نے 10 نیکی کے کام کیے۔ جو ایک نیکی بھی کرے گا 10 گنا اس کا بدلہ پائے گا، اور یہ منیمم ہے۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا، جیسے الف لام میم میں سے، تو الف اور لام اور میم ایک ایک حرف پہ 10 ہیں، اور الف لام میم پہ 30 نیکیاں بن گئی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لایا برائی، یعنی برائی کا ارتکاب جس نے کیا، فلا یجزا، تو نہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر اسی کی مانند، اسی کی طرح، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ نیکی کرو تو 10 گنا پاؤ، برائی کرو تو بس اتنا ہی برابر، عدل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کیا اس نے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، صرف اس کے نیت سے، خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ بھی آئے، سوچا تھا اس نے لیکن کر نہیں سکا، پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو کسی گناہ کا ارادہ کرے، یعنی برے کام کا ارادہ کیا اس نے مگر عمل نہ کرے، تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی رحمت، یعنی نیکی کا ارادہ کرے تو بھی نیکی لکھ لی، اور گناہ کا ارادہ کیا اور نہیں کیا، گناہ سے باز آ گئے، اس میں بھی نیکی لکھی گئی۔ اور گناہ کرے بھی تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی ساتھ ساتھ برائیاں مٹتی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہو، جو بربادی ہونا چاہے پھر وہی ہوگا، ورنہ اللہ کا فضل تو عام ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ ایک اور روایت ہے
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یعنی میرے بارے میں اچھا گمان رکھا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطا کاریاں لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا تو میں تجھے زمین کی وسعتوں کے برابر مغفرت عطا کروں گا۔ یعنی یہ ہے اللہ کا فضل، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے اور کس جذبے کے ساتھ وہ پلٹا ہے اپنے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ پیدل میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہے، جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، جب کر چکے تو 10 نیکیاں لکھو، اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی نیکی لکھ دو۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر بخاری کی ایک اور روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف 10 گنا ہی نہیں بلکہ 700 گنا تک بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے بخاری میں کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا کرتا ہے، اور کسی کے لیے 10 اور کسی کے لیے 700 کیوں؟ کس فرق سے؟ اخلاص کے فرق سے، نیت کے فرق سے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آیت آتی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ البقرہ 261۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ایک دانے کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے آئے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا، یعنی 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے روزہ ہے تو روزے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی ہر عمل کا بدلہ 10 گنا 700 گنا تک، لیکن روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، ان لمیٹڈ نیکی۔ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے اپنے روزے کی حفاظت کی، روزہ رکھ کے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی چغلی نہیں کی، کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالی، تو آٹومیٹکلی اس روزے کا ثواب بڑھے گا۔ لیکن اگر کسی نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا تو روزہ رکھا ہوا ہے لیکن غلط باتوں کا کوئی روزہ نہیں، تو ایسے شخص کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایک نیکی بھی کرے گا یعنی اخلاص کے ساتھ تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور پھر اس سے بھی زیادہ کئی گنا بڑھا کر، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اللہ کو تم قرض حسنہ دو گے تو اس کو وہ کئی گنا بڑھا دے گا۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو دے دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے لینے تھوڑی آتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھا کے 6 پیسے مجھے دے دو یا فلاں چیز مجھے دے دو، یعنی خواہ وہ کسی انسان کو ہی کچھ دیا جائے لیکن اس انسان سے صلے کی توقع نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ شکریہ کی بھی نہیں، کسی تعریف کی بھی نہیں، کیونکہ وہ تو ہم نے اللہ کو قرض دیا، اللہ کو دے دیا، اور وہاں سے بدلہ ملے گا، اس کو لوٹانا ہے۔ قرض کون لوٹاتا ہے؟ جو لیتا ہے، جو لیتا ہے وہی واپس کرتا ہے نا۔ تو بظاہر ہم کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اندر دل میں نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے؟ میرا کسی انسان پہ کوئی احسان نہیں، یہ میں اپنے رب کو دے رہی کیونکہ میں نے اس سے واپس لینا ہے۔ تو جو رب واپس کرے گا پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق لوٹائے گا، اور وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک۔ لیکن انسان کی یہ کمزوری اور شیطان کا دھوکہ کہ وہ اس کو اتنا تھوڑ دلا کرتا ہے کہ تھوڑی سی خیر خواہی اور بھلائی کسی کے ساتھ کر کے کیا چاہتا ہے؟ فوراً ریٹرن ملے، اور اگر نہیں تو میں آئندہ کر ہی نہیں رہا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لائے گا تو بس اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قل کہہ دیجئے
اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، جسے ہم ہر روز نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سا ہے یہ سیدھا راستہ؟ دینا قیما، درست دین، قیامن جو ہے یہ قیام کا مخفف ہے، درست، ثابت، مستقیم، محکم، مستحکم، دین اور دنیا کے حالات درست کرنے والا، قیامن درست کرنے والا، کھڑا کرنے والا، کس کو؟ دین اور دنیا اور آخرت کے سارے احوال کو۔ ملت ابراہیم حنیفا، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو یکسو تھے۔ کیسے تھے یکسو وہ؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ان کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا تھا اور چن لیا تھا۔ سورۃ النحل آیت 120 اور 121۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سورت میں اکثر حوالے میں نے سورۃ النحل کے دیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورۃ النحل کے بعد نازل ہوئی اور ان دونوں کے مضامین آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ سورۃ آل عمران میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آیت 67 میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سورۃ النساء آیت 125 میں بھی پڑھا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ اور کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب کے آگے سر جھکانے کی بات ہے، کہا میں نے جھکا دیا۔ اور ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی مثال کیوں دی گئی؟ حالانکہ سارے پیغمبر سیدھے راستے پر تھے۔ وجہ توحید پر تھے، توحید کے علمبردار تھے، توحید پر اپنی اولاد کو قائم رکھا، توحید کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں کی، یعنی وہ سمبل ہیں توحید کا ایک طرح سے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے بھی ہیں، اہل مکہ بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے۔ تو جب تم سب مانتے ہو تو پھر ان کی پیروی بھی کرو، لیکن پیروی کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت آگے ہے۔ یعنی ریشنل تھنکنگ کے ذریعے انہوں نے توحید کو ثابت بھی کیا تھا۔ جب سورج چاند ستارہ دیکھا، قل کہہ دیجئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، کیا کہہ دیجئے؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی۔ نسک کا لفظی معنی ہوتا ہے عبادت، پرستش، ہر وہ عبادت اور اطاعت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، لیکن اس کے بعد اسے قربانی کے معنی میں بھی لیا گیا۔ اور قربانی کا معنی کیوں کیا گیا؟ اس سے قربانی قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیونکہ اسلام کی اہم پہچان کیا ہے؟ توحید، اور توحید کے لیے اخلاص، نیت کا بھی، کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو، خواہ وہ جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت، کیونکہ صلاۃ جسمانی عبادت ہے اور نسک مالی عبادت، اور محیا آغاز ہے اور ممات انجام ہے، یعنی میں اسی کے لیے جیوں، اسی کے لیے مروں۔ للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی میں سب سے آگے بڑھ کر، سب سے پہلے خود اس کے آگے جھکنے والا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو اسلام کا اقرار ہے یہ سارے پیغمبروں نے کیا۔ مثلا نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورۃ یونس میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ توفنی مسلمہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے کیا کہا؟ واشہد باننا مسلمون. اور ہم سب کے لیے کیا کہا گیا؟ ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی. تو ہم سب کو بھی اپنی پہچان کس سے کرانی چاہیے؟ مسلمان، بس صرف مسلمان. اکثر لوگ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے آپ، جب انہیں کہا آج مسلمان تو مانتے ہی نہیں. یعنی اب حال یہ ہو گیا ہے جو اصل دین ہے وہ غریب ہو گیا، اجنبی ہو گیا، وہ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ صرف مسلمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سابقے اور لاحقے جب تک نہ ہو. ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے، بھلا یہ ایک نیا ہی فرقہ ہے، کیونکہ وہ کسی کے جو نہ رہے، صرف اللہ کے بن گئے تو پھر ہاتھ سے تو سب کے گئے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور آپ کے پیچھے آپ کی ساری امت کا یہ حکم ہے کہ وہ اسلام کے اظہار میں انتظار نہ کرے. جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہے، انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں خود کروں گا. انسان فوراً آگے بڑھ جائے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فوراً سر جھکا دے. یہ جو نہ جھکنا ہے نا، اس میں پھر کیا ہوتی؟ انا آڑے آ جاتی ہے، مفادات آڑے آ جاتے ہیں، کئی قسم کی چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں. ان سب کو پیچھے کر کے نہیں، رب کا حکم ہے، میرا سر جھک گیا. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ یعنی اگر میں اس کا نہیں تو کسی اور کو مانوں. اور بدترین معبود کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی کروں، کسی اور کا حکم مانوں. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، وہی پال رہا ہے، وہی اس کو بڑھا رہا ہے، نشو و نما دے رہا ہے، اسی کی طرف سب کا انجام ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کمائی کرتا کوئی بھی نفس مگر اسی پر ہے، یعنی اس کا ذمہ. اس سے ملتا جلتا مضمون کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ البقرہ کے آخر میں کیا تھا وہاں؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ انسان جو بھی کمائی کرتا ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے، وہ اسی کے اوپر آتی. آپ اچھا کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ ہی کے حق میں ہوگا، آپ برا کریں گے تو، اور اگر کچھ نہیں کریں گے تو بھی آپ ہی کا خسارہ ہے. تو ولا تکسب کل نفس، کل تمام لوگوں کی بات ہے، کوئی بھی شخص جو بھی کوئی کمائی کرے گا، اچھی کرے گا بری، اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. جیسے کہ سورۃ الطور میں آتا ہے آیت 21، کل امرئ بما کسب رہین. المدثر میں آتا ہے 38، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کیے کے بدلے رہن میں ہے، ہر کوئی اپنے کیے کے عوض پکڑ میں ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہیں پر کھڑا ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. کوئی کسی کے گناہ اپنے سر نہیں لے گا، کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. اس لیے کبھی کسی کو بلائنڈلی فالو نہ کریں کہ آپ یہ کہیں اچھا وہ کر رہا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے لگ کے کر لوں. کل قیامت کے دن آپ کو اپنی ذمہ داری خود قبول کرنی پڑے گی، دوسرا نہیں قبول کرے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اس کا گناہ مجھے دے دیں کیونکہ واقعی میں نے اس کو بھٹکایا تھا. شیطان بھی کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے دعوت قبول کر لی، لہٰذا مجھے نہیں ملامت کرو، اپنے آپ کو کرو. کیوں پیچھے لگے تھے؟ کس نے کہا تھا؟ تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری. سورۃ العنکبوت آیت 13 میں آتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ. بھٹکانے والوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بھی اٹھائیں گے. بھٹکنے والے تو صرف اپنا بوجھ اٹھائیں گے نا، لیکن بھٹکانے والے ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بھٹکایا. سورۃ النحل 25 میں آتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، کہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے قیامت کے دن، اور ان کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے بغیر علم کے بھٹکا دیا. یعنی اگر ایک انسان بغیر علم کے خود بھٹک رہا ہے اور اوروں کو بھی بھٹکا رہا ہے تو اپنی اور جن کو بھٹکایا ان سب کی ذمہ داری اس کو اٹھانی ہوگی. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹو گے.
سب کا پلٹنا اپنے رب کی طرف ہوگا. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تم کو بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے. یعنی اصل صراط مستقیم کو چھوڑ کے جن پک ڈنڈیوں پہ تم چلتے رہے، ادھر ادھر بٹکتے رہے اور آپس میں ان کی بنیاد پہ لڑتے رہے اور اختلاف کرتے رہے. قیامت کے دن اللہ بتا دے گا حق پہ کون تھا اور غلط کار کون. جیسے سورۃ آل عمران آیت 55 میں آتا ہے ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون پھر میری طرف تم سب کو واپس آنا ہے، کوئی نہیں بھاگ سکے گا، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے گا. تو کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ غیر اللہ ابغی ربن، ایک رب کی طرف یکسو ہونا. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، رازق. مجھے پیدا میرے رب نے کیا، میں اسی کی ملکیت ہوں اور میرا رزق بھی اس کے ہاتھ میں. جب انسان اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا نا، ربوبیت یعنی صرف اسی سے ساری اس کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، تو تب انسان اس کی عبادت کر سکتا ہے. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب رب تو ہے تو عبادت بھی تیری ہی ہوگی، پھر ادھر ادھر نہیں انسان بھٹکتا. اور اختتام پر یہ بتا دیا گیا کہ پھر جو کرو گے اپنا ذمہ خود اٹھاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے جعلکم جس نے بنایا تم کو خلائف الارض زمین کے خلیفہ. خلائف خلیفہ سے، خلیف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آنے والا، جانشین، یعنی ایک کے بعد ایک جنریشن جو آتی. تمہیں خلائف بنایا یعنی سب کٹھے نہیں آئے بلکہ ایک جنریشن جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور آ جاتی ہے. وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ اور بلند کیے تم میں سے بعض کے بعض پر درجے، بعض کو بعض پر درجے عطا کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کیا ہے کریشن پلان؟ کہ سب اکٹھے نہ آئیں دنیا میں اور سب ایک جیسے نہ ہوں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پہلے بھیجا، پھر اس کے بعد کسی اور کو، پھر اس کے بعد اب یوں سمجھے جیسے انسانوں کا کیو لگا ہوا نا، اور ہر ایک اپنی باری پر دنیا میں اتر رہا، اور پھر اس کا جو سٹیٹس ہے یا جو اس کی حیثیت ہے یا جو کچھ اس کو ملا ہے اس کو بھی اللہ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے، اور ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق مختلف نعمتیں عطا کی ہیں. اور موٹی موٹی چیزوں میں مثلاً مال، جسمانی صحت اور قوت، شکل و صورت، عقل، علم، دنیاوی رتبے، مرتبے، مقام، یہ سب کچھ سب کے لیے برابر نہیں. اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ اتنا ویزیبل فرق ہے جسے سب جانتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان ہے. اس کی پلاننگ اسی طرح تھی کہ لوگوں میں ڈفرینسز ہوں، لوگوں میں فرق ہوں، اور ان کو آپ کم نہیں کر سکتے. مثلا آپ دیکھیے رنگوں کا فرق ہے، قد کا فرق ہے، ہمتوں کا فرق ہے، سمجھ کا فرق ہے. پھر اسی طرح مادی وسائل اور فیسلٹیز اور ریسورسز کا فرق ہے. کسی کو ماں باپ کے گھر میں ہی سب کچھ مل جاتا ہے اور کسی کو بہت سی چیزوں کے لیے ترسنا پڑتا ہے، کبھی جا کر اس کو وہ چیزیں ملتی. تو یہ سب کچھ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس نقشے کے ساتھ اس نے دنیا بنائی تھی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. امیر، غریب، عالم، جاہل، عقل مند، بے وقوف، قوی اور کمزور، سب اس کا اپنا فیصلہ، اور اس کے مطابق اس نے لوگوں کو قوتیں دی. یہ کیوں فرق رکھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. اور انسان نے کیا سمجھ لیا؟ جس کو ملا اس نے دوسرے پہ فخر جتانا شروع کر دیا، اپنی بڑائی منوانی شروع کر دی. انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. کسی کو اگر جسمانی طاقت زیادہ مل گئی تو وہ اکڑ میں پڑ گیا، کسی کے پاس مال زیادہ ہو گیا تو وہ بگڑنے لگا، کسی کے پاس سوچ سمجھ کی زیادتی ہوگی تو وہ آسمان پہ اڑنے لگا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، وہ اپنے فلسفے بگاڑنے لگا. یہ اس لیے تھوڑی ملا تھا، یہ تو سب امتحان کے پرچے تھے. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے. جس کے پاس ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جس کے پاس نہیں اس کا بھی امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو بھی اس نے تمہیں دیا اس سب میں تمہارا
امتحان ہو رہا ہے. کیا امتحان ہو رہا ہے؟ صبر اور شکر کا، کہ جس کو ملا ہے وہ شکر گزار ہے یا نہیں، اور جس کو نہیں ملا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے یا نہیں، اور جس کو جو ملا وہ اس کو خرچ کہاں کرتا ہے، استعمال کس راستے میں کرتا ہے، اور دوسرے انسانوں کو کتنا حق دیتا ہے. لیکن شیطان نے کیا وار کیا انسان پہ؟ اس کو الٹی پٹی پڑھائی. اس نے کہا یہ سب تو تمہارے علم کی وجہ سے تم کو ملا، اور تمہارے زور بازو کا نتیجہ ہے، اور تمہاری قوت اور تمہاری سمجھ اور تمہاری قابلیت اور تمہاری ذہانت اور لیاقت، تم جینیس تھے اس لیے تمہیں یہ سب کچھ ملا. انسان نے سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دین کسی اور کی تھی. جس کو ملا اس لیے نہیں ملا تھا کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو حقیر اور بے وقوف سمجھنے لگے اور ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دے. تو جو بھی ملا، خواہ علم ہو، صحت ہو، مال ہو، عہدہ ہو، کچھ بھی ہو، سب آزمائش کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہو. اور یاد رکھو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلدی دینے والا ہے عذاب. عقاب عقوبت، سزا عذاب کے لیے استعمال ہوتا. تیرے رب کی پکڑ بھی دور نہیں. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے. اسی لیے تو مہلت دیتا رہتا ہے انسانوں کی ساری بدمستیوں کو دیکھتے ہوئے بھی. اور اس آزمائش کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر آتا ہے. سورۃ محمد آیت 31 میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. سورۃ الرعد میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ اللہ تعالیٰ غلط کاریوں کے باوجود اگر انسانوں کو نہیں پکڑتا تو اس لیے کہ وہ بہت رحمت والا ہے، وہ مہلت دیتا جا رہا ہے. اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ ایک وقت ہے مہلت کا، اس کے بعد اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. جب ٹائم پیریڈ ختم ہوتا تو بس اینڈ ہو گیا، پھر سزا کا وقت آتا ہے. ابھی امتحان کا وقت ہے، کل نتیجے کا دن ہے، نتیجہ کل سامنے آئے گا. یہاں پر آ کر سورۃ الانعام ختم ہوئی جو ایک خطبے میں نازل ہوئی تھی، اور آپ نے کتنی سٹنگز میں پڑھی اور پھر بھی تھک گئے. میں جو پچھلے دنوں میں اس کو تیار کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن کا لیسن بھی بھاری ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس کو صحیح طرح سمجھا جائے اور پھر اس کو آگے ڈیلیور کیا جائے، سمجھایا جائے، کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے کہ میسج کنوے نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں یہ ساری اتاری گئی. لازماً آپ کو یاد بھی کرنی تھی اور پھر آگے پہنچانی بھی تھی اور ایز اٹ از پہنچانی تھی. اور چونکہ اس کا مضمون جو ہے، یعنی سورت کا جو مضمون ہے وہ توحید کی دعوت اور شرک کا رد ہے، جو قرآن پاک کا سب سے اہم ترین ٹاپک، سب سے پہلا سبق، اور زوردار انداز میں اس سورت میں شرک کو رد کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار دلیلیں دی گئیں، مختلف نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی. اور تقریباً سورت کا جو 30% ہے وہ صرف اور صرف توحید ہی کے موضوع پر ہے اور شرک کے رد میں ہے. 49 آیات 165 میں سے شرک کے رد میں آئی ہیں، اور بے شمار دلائل توحید ہیں اس سورت میں. خلاصہ یہی ہے اس سورت کا. اور آخر میں صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بتا دی گئی کہ جو اخلاص پر مبنی، شرک سے پاک، اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات پر مبنی راستہ ہے جس پر عمل کرنا سراسر انسان کے فائدے میں. اب دیکھیں کہ جو آخری آیات میں احکامات دیے گئے، یہ وہ بنیادی طریقے ہیں، اگر کسی معاشرے کے اندر لوگ ان کی پابندی کر لیں تو یقیناً ایک پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. جس معاشرے کے افراد کے یہ اخلاق ہو جائیں جو یہاں بیان کیے گئے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی یہ مکی صورت ہے، مدنی نہیں کہ جہاں احکامات دیے جا رہے ہیں، لیکن پرنسپلز دے دیے گئے، اصول سب دے دیے گئے. اور ایک اور بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سورت کا آغاز کتنے زوردار طریقے سے ہوتا ہے اور پھر اختتام پر آ کر سارے احکامات کا خلاصہ ہوتا ہے. اور اس انداز میں ہر سورت مکمل ہوتی ہے کہ دل پر ایک اثر چھوڑ جاتی، ایک پورا اثر رہ جاتا ہے انسان کے اوپر، ایک پورا میسج انسان کو مل جاتا ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. یہ جو بات یہاں آخر میں آئی نا کہ تم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے، یعنی انسانوں میں سے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا بنایا، اور بعض کو بعض کے کام کا بنایا، بعض کو بعض کا مددگار بنایا. جو مدد لینے والے ہیں وہ بھی محتاج ہیں اور جو دے رہے ہیں وہ بھی ضرورت مند ہیں. تو سارے انسان ہی محتاج ہیں، صرف محتاجی سے پاک ایک ہی ذات ہے
اور اس میں بھی بنیادی طور پر توحید ہی کا سبق ملتا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ہر مدد سے بے نیاز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان احکامات کو لکھ کر ایک الگ کاغذ پر وقتاً فوقتاً ان کو دہراتے رہنا چاہیے کہ ان کے جو تقاضے ہیں کیا وہ میں پورے کر رہی ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے نا کہ کچھ تو موٹی موٹی باتیں، اس میں خاص طور پر والدین کے ساتھ احسان جو روزمرہ زندگی کی ایک ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد لا تقربوا الفواحش، یعنی باقی تو کہنا یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہاں کا ہے اس کے قریب نہ پٹکو. ہر بے حیائی کا کام، ہر غلط کام، ہر ایسی چیز جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جائے، خواہ وہ لباس میں ہو، خواہ وہ گفتگو میں ہو، خواہ وہ زیب و زینت اور آرائش کی شکل میں ہو کہ جو انسان کو الٹیمیٹلی ایک مصیبت سے دوچار کرنے والی ہو. یعنی اللہ کے احکام کی کوئی بھی ایسی نافرمانی جس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ فواحش میں پڑنا ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یتیم جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک سمبل ہے ڈپرائیوڈ یا ایک محتاج یا مظلوم طبقات کا، کیونکہ والدین نہیں، پروٹیکشن نہیں ہے نا سر پہ. تو جس کے اوپر پروٹیکشن نہیں ہوتی وہ کمزور ہوتا نہیں، یعنی کمزوروں کا سمبل ہے. تو اس کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں. کسی بھی انسان کے ایمان کا یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. یہ انسان کے ایمان کا ایک امتحان ہے. بہرحال تو اب یہ ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، کہ بات عدل کی کرو، انصاف کی کرو، خواہ وہ کسی کے بھی خلاف جاتی ہو. یعنی غلط بات کو کبھی بھی انسان سپورٹ نہ کرے اور غلط بات جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہ کرے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. تو یہ ایسی نصیحتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور جن کو کرنے کے بعد ہی آگے پار لگا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.